بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ لوگ ناپسندیدہ بات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جسے غلام میسر نہ ہو تو اسے مباشرت سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اسی طرح ذلیل و خوار کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، اور بے شک ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں ان کے عمل سے آگاہ کر دے گا۔ اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے مگر وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ جب بھی 3 آدمیوں میں سرگوشی ہوتی ہے اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتلائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ دوبارہ اسے بجا لا رہے ہیں، اور وہ آپس میں گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ جس کا ایندھن بنیں گے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو خبردار گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرو تمہیں جس کی طرف پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سرگوشی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ مومنین اس کی وجہ سے غمگین ہوں، حالانکہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ کی مرضی ہو، اور مومنین تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، تم سے جب یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں فراخی عطا کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور صاحبان علم ہیں اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اگر صدقے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیہ میں بات کرنے کے لیے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم کو اپنا دوست بنایا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اے نبی، ان لوگوں کا تعلق نہ آپ سے ہے نہ ہی ان لوگوں سے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے مقابل میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کسی صحیح نہج پر ہیں۔ خوب جان لو یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے دل سے خدا کی یاد کو بھلا دیا ہے، وہ لوگ حزب شیطان کے لوگ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطانی ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ذلیل ترین افراد میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔
اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے مرسلین یقیناً غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے نبی، آپ کوئی ایسی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد یا اولاد یا بھائی بند ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک خاص روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہی اللہ کی جماعت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔